بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارے آج کے ویلاگ کا عنوان ہے موت کے وقت ہنسنے والے۔ یہاں ہنسنے سے مراد صرف دانت نکالنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مرتے وقت دل کا خوش ہونا، مطمئن ہونا، مسرور ہونا، کیف میں آنا، وجد میں آنا، طرب میں آنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونا، موت کو ویلکم کرنا، مسکرانا، ہنسنا اور کہکا لگانا سبھی شامل ہے۔ ویسے تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عین موت کے وقت ہنسنے لگے تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان جس عمل پر ساری عمر استقامت اختیار کرتا ہے، عموماً اسی عمل پر اس کی موت آتی ہے اور خوشخبری کے ساتھ آتی ہے، اور جب خوشخبری کے ساتھ موت آتی ہے تو یقیناً انسان خوش ہی ہوتا ہے، ہنسنے مسکرانے لگتا ہے۔ اچھے اعمال پر استقامت کی وجہ سے خوشخبری ملنے کا ثبوت یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جو ہے ساری عمر جو استقامت کے ساتھ جو ہے ڈٹے رہے، تو مرتے وقت ان پر جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آنے والے حالات جو ہے ان کا جو ہے وہ خوف مت کرو، اور جو دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہو اس کا غم مت کرو، اور وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت پر جو ہے اس کی خوشخبری جو ہے اس سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی جو تمہارے ساتھی تھے آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے، ہر جو ہے آخرت کے جو ہے نازک موڑ پر جو ہے تمہارا ساتھ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں پر جو ہے ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کی تمہارے دل خواہش کریں گے، کیونکہ تم دنیا میں جو ہے اپنی ساری خواہشیں تسلیم کے خنجر سے قتل کرتے رہے تھے، اب تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم زبان سے جو چیز بھی پکارو گے وہ بھی ملے گی، جو دل سے خواہش کرو گے وہ بھی ملے گی۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ پہلی جو ہے یہ مہمانی ہوگی رب غفور الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جس استقامت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیات میں ذکر فرمایا، اسی استقامت کے بارے میں مسلمان جو ہے روزانہ جو ہے اسی استقامت جو ہے اس کی جو ہے دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں جو ہے اس کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، خواہ وہ نماز فرض ہو یا سنت ہو یا نفل۔ اسی طرح یہ ہر نمازی مسلمان کی زندگی میں ہر نمازی مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا بھی یہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے اس نماز کو جو ہے ہر نماز میں جو ہے اس دعا کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے اس کو شعور کے ساتھ مانگتے ہیں، اور بعض جو ہے بے حضوری کے ساتھ یعنی غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں جو ہے مستقیم یعنی استقامت والا راستہ جو ہے وہ دکھا۔ یہ وہ دعا ہے جس میں جو ہے دنیا جہاں کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہی دعا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے جو ہے مرتے وقت جو ہے خوشخبری کی صورت میں سامنے لے آتا ہے، اور انسان کو پھر اس دن پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا صلہ۔ اور یہ جو ہے صراط مستقیم ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں روزانہ مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب انعام کن لوگوں پر کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔
یعنی یہ جو انعام والا راستہ جو ہے وہ جن پر انعام کیا وہ جو ہے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے پھر وہ قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور ان کی رفاقت بڑی پیاری ہوگی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، یہ جو ہے یہ کسی کی جو ہے اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے کس کو جو ہے یہ میں نے یہ جو ہے رفاقت دینی ہے اور کس کو جو ہے یہ انعام دینا ہے۔ یہ رفاقت جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے محض فضل کی وجہ سے ہوگی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، کسی کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان 50 سال تک نمازیں ادا کرتا رہے تو یہ دعا جو ہے وہ 50 سال میں جو ہے وہ ہر نماز، فرض، سنت اور نفل نماز میں جو پڑھتا ہے 5 وقت اوقات میں، تو اس کی جو ہے کل اس دعا کی تعداد 8,03,000 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص اگر جو ہے اپنی عمر میں جو ہے 8,03,000 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو جو ہے استقامت پر موت دے دیتے ہیں۔ دیکھیں مسلمان اللہ تعالیٰ سے نماز میں کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے، وہ مقربان خدا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کا ساتھ مانگتا ہے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ رہنے کی اجازت روزانہ نماز میں مانگتا ہے۔ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل پر اونچی نظر رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ انہونی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نااہلوں کو بھی وہ چیز عطا فرما دے جس کی ہماری نماز میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے معلوم تھا کہ دنیا میں ایسے بندے ہوں گے جو اس سے ملاقات کا شوق رکھیں گے، اسی لیے ان کی تسلی کے لیے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت جلد آ رہا ہے۔ اور یہاں لآت میں لام تاکید ہے جس کے معنی ضرور ہیں، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن دنیا کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بھی تسلی دی، الا قد طال شوق الابرار الى لقائی وانا اشد شوقا الى لقائہم، یاد رکھو بے شک ابرار لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے لمبا ہو گیا اور میں ان سے ملاقات کا زیادہ مشتاق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اشتیاق مجازی ہے کیونکہ وہ ہر قسم کی حاجت سے پاک ذات ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارا ویلاگ موت کے وقت اللہ کو پیارا ہونے سے زندگی میں پیارا بننا بہتر ہے، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بعض مسلمان ساری عمر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں، بعض لوگ عین موت کے وقت مقامی شوق میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مومن کو جب ساری دنیا کی جہاں کی سلطنت بھی حاصل ہو جائے تو بھی موت سے کچھ دیر پہلے وہ مقامی شوق میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی حکومت بھی حاصل ہو گئی اور دل کے سارے زخم بھر گئے تو آپ علیہ السلام مقامی شوق میں داخل ہو کر اس طرح فرماتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، تو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، تو میرا اس دنیا میں بھی ساتھی ہے اور آخرت میں بھی، تو مجھے تسلیم و رضا والے مسلمان کی حالت میں موت دے اور مجھے خاص صالحین میں شامل فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا کو مرتے وقت یہ پیغام دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگائے۔ محترم ناظرین، روز ازل سے اب تک تاریخ انسانی میں صرف ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ موت آنے سے انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے، اور وہ ہستی ہیں سید الکونین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور لوگ جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی
اور اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے تمامی حجت مکمل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری الفاظ سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے آخری الفاظ سے اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ سب سے بہترین رفیق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اب میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور خاص صالحین کے ساتھ، اور یہی بہترین رفاقت ہے۔ یعنی آپ کے آخری الفاظ سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی رفاقت سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت پسند فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ موت انسان کو انیلیٹ یعنی نیست و نابود نہیں کرتی، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسروں لوگوں کے لیے انتقال، رحلت، کوچ کر جانا، اللہ کو پیارا ہونا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا الموت لا یہدم معرفت والمحبت والانس، موت جو ہے وہ معرفت، محبت اور انس کا محل جو ہے وہ نہیں توڑ سکتی۔ یہاں محل سے مراد جسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی آئیڈیل ہے اور اس دنیا سے جانا بھی آئیڈیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات میں بہترین نمونہ ہے۔ بعض لوگوں کو موت قرآن اصول والے یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور میں ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا کے تحت بھی آتی ہے۔ یعنی جو لوگ ساری عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عین آخری وقت یعنی مرتے وقت انہیں ہر قسم کے غم اور خوف سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اگر چاہو تو پڑھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یاد رکھو مرتے وقت اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی آنے والے حالات کا خوف ہوگا اور نہ دنیا چھوڑنے کا کوئی غم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لا کر دنیا میں اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ بعض لوگ موت کو اس طرح ویلکم کرتے ہیں جس طرح کوئی محبوبہ کو ویلکم کرتا ہے۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا مرحبا بالموت مرحبا جال حبیب، خوش آمدید اے موت، خوش آمدید محبوبہ آ گئی ہے۔ بعض لوگ موت کے دن کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح کسی اہم دعوت و ضیافت پر جانا ہو، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت جب ان کی اہلیہ نے کہا واہ ویلاہ، ہائے افسوس، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا واہ فرحتاہ، ہائے خوشی۔ آج میں جو ہے اپنے دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو ہے صحابہ کرام جیسے دوستوں سے ملوں گا۔ بعض لوگ مرنے سے پہلے ہنس پڑتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے موت سے پہلے آنکھیں کھولی اور ہنس پڑے، پھر کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ بعض لوگ مرنے سے پہلے وجد میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت شیخ احمد جام کا یہ شعر سن کر وجد میں آ گئے تھے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است، جو لوگ تسلیم کے خنجر سے روزانہ اپنی خواہشات کو قتل کر دیتے ہیں، انہیں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ یہ شعر پڑھتے پڑھتے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی موت سے کچھ وقت پہلے جب بینائی کافی کم ہو گئی تھی تو اپنے بیٹے جاوید اقبال کو پہچان نہ سکے، بولے کون ہے؟ کہا گیا جاوید ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہکا لگا کر فرمانے لگے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانیں۔ مرنے والے کا جب دل مطمئن ہو تو ہی کہہ کے نکلتے ہیں، اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نشان مرد مومن باتو گویم کیوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست، میں تجھے مرد مومن کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح موت کے وقت ہنسنے والوں کے بے شمار واقعات ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی جو ہے بغیر کسی استحقاق کے جو ہے، اگرچہ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محض اپنے فضل و کرم سے مرتے وقت ہنسنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ سید القونین خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا ذکر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ پھر ہوگا، کیونکہ دنیا میں آپ کے سوا اور کون سی ہستی ہے جس کی حیات و ممیات سے دل اقتباس نور حاصل کرتے ہیں، برکتیں، رحمتیں، معرفتیں، محبتیں سمیٹتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔